ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی قربانیاں ذکر ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، آزمائش شروع ہوئی پیدائش سے ہی، بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے اور کام سونپا گیا توحید کی تعلیم کا۔ اور ایسے بت پرست عام لوگ نہیں تھے، والد خود بت بنایا کرتے تھے، تو اس سے سب سے بڑا امتحان آ گیا، والد کی مخالفت کرنی پڑی، گھر چھوڑنا پڑا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود نے آگ میں پھینکا۔ تو امتحانات ہوتے گئے اور اللہ ان کے درجے بڑھاتے گئے۔ آگ میں پھینکا، لوگوں نے اپنی طرف سے ناکام کرنا چاہا اور اللہ کریم نے اس آگ کے اندر ایسی حفاظت کی کہ دیکھنے والے اسلام لانے پر مجبور ہوئے، وہاں سے نکلے اور شادی کی اور اولاد ہوئی اس عمر میں جس میں عموماً اولاد نہیں ہوا کرتی، اور اسی بیوی اور اسی بچے کے لیے حکم دیا گیا کہ ایسی جگہ چھوڑ آئیے جہاں پر گھاس تک نہیں اگتی۔ بیوی کو لے کے سفر شروع کیا اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے، وہاں نہ کوئی آبادی نہ بستی، ویران بیابان علاقہ، اور وہاں چھوڑ کر آئے۔ بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو چلتے چلتے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دیا۔ آخر میں وہ کہنے لگی کہ کیا آپ کو اللہ نے ایسا حکم دیا؟ تو صرف سر ہلا دیا۔ تو ایسے صبر کرنے والی خاتون تو کہنے لگی کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور وہ جب وہاں سے ہٹے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں اپنی بیوی اور بچے پر نظر نہیں پڑتی، تو وہاں کھڑے ہو کر پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس جگہ کو آبادی عطا فرما، اے اللہ لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف آنے کے لیے مائل فرما دے، اے اللہ ان کو ثمرات عطا فرما، میوے عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس میں ان کو محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے نجات عطا فرما۔ یہ دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، اور ایک ایک امتحان اس سے بڑا، پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم، اور جب اس بچے کی گردن پر چھری رکھ دی، ہچکچائے نہیں، جو حکم آیا کرتے گئے، جو حکم آیا کرتے گئے، جب چھری رکھ دی تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، فاتمہن، ابراہیم نے اپنے سارے امتحان پورے کر دیے۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وفادار ہے۔ تو یہ اعلان کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسی نقشے میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے، اسی نقشے میں نمرود ناکام ٹھہرا۔ تو ایسا ہی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قلم کے اندر فرما رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر زندگی سب نے گزارنی ہے اور ایک ہی نقشے میں گزارنی ہے، صبح و شام کے، دن رات کے ڈھلنے اور آنے جانے میں، لیکن کسی کے سودے کامیابی کے ہو رہے ہیں، کسی کے ناکامی کے۔ تو اللہ کریم ہمیں کامیاب تجارت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔